الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله فإنه رأس كل شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہت ہی قدر و منزلت کے مستحق میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اس بات پر کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت کے لیے صرف ایک رسول ہی نہیں تھے، بلکہ امت کے لیے آپ ایک معلم اور استاد اور ایک مربی کا درجہ رکھتے تھے اور اس کی حیثیت رکھتے تھے۔ خود آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی کامل اور مکمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت کے لیے ہر چیز میں اپنا اسوہ، اپنا نمونہ اور اپنی سنتیں چھوڑ کر گئے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز تک آپ چلے جائیں، الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نمونہ موجود ہے۔ کھانے میں لقمہ کتنا بڑا ہونا چاہیے موجود ہے، کھانا ٹھنڈا کھائیں یا گرم کھائیں اس بارے میں موجود ہے، کھانے کا لقمہ کیسے چبایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، غسل آپ نے کیسے فرمایا اس کا طریقہ موجود ہے، وضو آپ نے کیسے فرمایا اس کا طریقہ موجود ہے، آپ نے نماز کس طرح سے پڑھی، جب آپ کھڑے ہوتے تھے اس وقت کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کی انگلیوں کی کیا حالت ہوتی تھی الحمدللہ موجود ہے، آپ پانی کس طرح سے پیا کرتے تھے موجود ہے، آپ وضو کے بعد کا بچا ہوا پانی کس طرح پیا کرتے تھے وہ بھی موجود ہے، آپ نے جس وقت زمزم پیا اس وقت آپ نے کون سی دعا پڑھی وہ بھی موجود ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو اور آپ کی زندگی گزارنے کا ہر طریقہ وہ بحمد اللہ و بفضلہ تعالی امت کے پاس اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول سے کسی کافر نے مذاق میں کہا تھا کہ تمہارے نبی تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ایعلمکم نبیکم حتی الخراء، کہ کیا تمہارے نبی تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ انہوں نے مذاق میں کہا تھا، لیکن قربان جائیں ان صحابی کے ایمان پر اور ان کی محبت رسول پر، وہ مکمل اطمینان کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ کہنے لگے کہ ہاں الحمدللہ ہمارے نبی ہمیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کریں گے، بائیں ہاتھ سے استنجا کریں گے، اس طرح سے استنجا کریں گے، اس طرح سے طہارت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ اتنی تفصیلات
موجود ہیں امت محمدیہ کے پاس کہ اس وقت پوری روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے متعلق لوگ ہیں، کسی بھی مذہب کے پاس اس مذہب کے ماننے والے کی، جس کو وہ مانتے ہیں، جس کو وہ نبی کا درجہ دیتے ہیں، جس کو وہ اوتار مانتے ہیں، یا کسی بھی طرح کا ان کے یہاں تصور ہے، کسی بھی مذہب والوں کے پاس جس کو وہ مانتے ہیں اس کی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات سکھا کر گئے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، ملاقات کرنے کا طریقہ، کپڑا پہننے کا طریقہ، جوتا اتارنے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ، ایک ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر گئے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک ماں باپ شاید اپنے بچے کو اتنی باتیں نہیں سکھا سکتے سوچنے کے بعد بھی جتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سکھا کر گئے۔ اس طرح سے آپ نے کامل تربیت فرمائی اور کامل نمونہ امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والی ہو اور اپنے آپ کو ان کا امتی کہنے پر فخر محسوس کرتی ہو، وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور کر لے کہ انہوں نے جو شریعت پیش کی، انہوں نے جو دین پیش کیا، انہوں نے جس اسلام کو نمونہ بنا کر ساری انسانیت کے سامنے، سارے عالم کے سامنے پیش کیا، اس پر عمل کرنا آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، یا اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ یہ سیدھی سیدھی بات میں اب بالکل نیچے اتر کر میں اگر کہوں تو یہ بات کہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور آ گیا ہے کہ یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے کہ انسان کاروبار بھی کرے اور حلال طریقے سے کرے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ انسان بازار میں جائے اور نگاہ کی حفاظت کر لے، یہ ممکن نہیں نظر آتا۔ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر تصورات ہیں، یہ جو شیطانی خیالات ہیں، ایک طرف ہمارا ماننا اور ہمارا دعویٰ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ اتنا کامل اور مکمل ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر چیز کا پہلو موجود ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بیماری کی حالت میں اس کو اپنی بیماری کا وقت کیسے گزارنا چاہیے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ دوسرا انسان اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے گا تو عیادت کرنے کے کیا آداب ہیں، اس کا بھی طریقہ موجود ہے۔ اگر مہمان ہمارے گھر میں آئے گا، ہمیں کیسے پیش آنا ہے، اس کا بھی طریقہ موجود ہے۔ آنے والے مہمان کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، جس کے گھر میں وہ آ رہا ہے اس کے گھر میں رہتے ہوئے، اس کا بھی طریقہ موجود ہے۔ جب اتنی تمام تر تفصیلات موجود ہیں تو اتنی عظیم الشان بات کہ جس کی کامیابی اور جس کی ناکامی پر جنت و جہنم کا مدار رب ذوالجلال نے رکھا ہو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہ بیان فرمایا ہو، یہ بات عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بات عقل نہیں مانے گی۔ ساری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہاری موت اور تمہاری زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اور جگہ جگہ اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حرام کام ہے، حرام کام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، دیکھو زنا کے قریب بھی مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت کی رحمت بڑے پیارے انداز میں کبھی بندوں کو کسی طرح سے مخاطب کرتی ہے، کبھی کسی طرح سے متوجہ کرتی ہے۔ کبھی اللہ رب العزت یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اتنے کریم پروردگار کی طرف سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم مجھ سے بچ کر جاؤ گے کہاں، مجھ سے کہاں بھاگ رہے ہو، این المفر۔ کہیں اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بیان فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر تم میں سے کسی سے کوئی چوک ہو جائے، کوئی برائی سرزد ہو جائے، یا تم اپنی جان پر کوئی ظلم کر لو، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر تمہیں ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، اپنے کیے پر پچھتاوا ہو جائے، اللہ رب العزت کہتے ہیں دروازہ کھلا ہوا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے، رحم کرنے والا پاؤ گے، بخشنے والا پاؤ گے۔
عمر کی کوئی قید نہیں، 60 سال گناہ کیے، قرآن کریم کی آیت موجود ہے ثم یجد اللہ غفور الرحیم، پھر بھی پلٹ کر آؤ گے تب بھی اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ کوئی بھی گناہ کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ کیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو ساری زندگی نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکی، نعوذ باللہ اللہ کے وجود کے بھی منکر ہوئے، لیکن مرنے سے پہلے اگر بندے نے اللہ سے آ کر یوں کہہ دیا اے اللہ جو کچھ ہوا مجھ سے ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اب میں سچے دل سے آپ کو اپنا پروردگار مانتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں اور قرآن کریم کو آپ کی نازل کردہ کتاب مانتا ہوں، تو قرآن کریم گواہ ہے یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا۔ عجیب و غریب پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو سمجھایا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ لوگوں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، بڑی عجیب و غریب روایت ہے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے، لوگوں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو رب العالمین تم سب لوگوں کو مار دے گا، اور مارنے کے بعد ایک نئی مخلوق کو لے کر آئے گا، اور وہ مخلوق ایسی ہوگی کہ وہ گناہ کرے گی اللہ سے توبہ کرے گی، گناہ کرے گی اللہ سے توبہ کرے گی۔ اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں کہ جو گناہ کریں پھر شرمندگی کا اظہار کریں۔ اگر تم سارے کے سارے لوگ گناہ کرنے چھوڑ دو، اللہ کو ایسی کائنات بنانی نہیں ہے، وہ تم سب کو ختم کر دے گا۔ اسے چاہیے یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو گناہ کرے پھر شرمندہ ہو، پھر دوبارہ کوشش کرے، پھر گناہ سرزد ہو جائے، پھر اس کے بعد شرمندہ ہو، پھر اللہ رب العزت کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ ہم نے اپنے حضرت سے سنا بار بار، وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنا الگ بات ہے، گناہ ہونا الگ بات ہے، گناہ ہونا الگ بات ہے۔ گناہ ہونا یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، گناہ انسان سے ہوگا، یقینی طور سے ہوگا۔ کون انسان اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ صرف انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا، ان کی اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے معصوم بنایا۔ اس کے بعد کوئی انسان دنیا میں اس پوزیشن میں نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو، کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ گناہ تو ہوگا، پیر تو پھسلیں گے، یقینی طور سے پھسلیں گے، اور یہ والی حقیقت تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے ذریعے سے جب کائنات کی ابتدا ہوئی ہے تبھی ظاہر کروا دی ہے کہ یہ تو ہوگا، یہ تو لازمی حصہ ہے۔ گناہ ہو جانا الگ بات ہے، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ اور طریقہ بھی موجود ہے کہ جب آپ سے چوک ہوئی، غلطی کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں، غلط فہمی کے نتیجے میں، اس کے باوجود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کی کوئی تعویل پیش نہیں کی کہ یا اللہ میں نے یہ سوچ لیا تھا، میرا خیال یہ تھا، یہ ایسے ہو گیا تھا۔ فوراً قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے میری مغفرت نہیں فرمائی اور اگر آپ نے ہماری حالت پر رحم نہیں فرمایا تو میں تو بڑا نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں گا۔ اللہ کو یہ عاجزی پسند ہے، اور ایک انسان جان بوجھ کر ہر طرح سے ہوش و حواس رکھتے ہوئے جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، اور کبھی اس کے دل میں کوئی ندامت پیدا نہیں ہوتی کہ میں یہ کر رہا ہوں تو یہ غلط کر رہا ہوں۔ ایسا انسان بڑا خطرناک ہے، اور اس کا انجام نہایت بد نظر آتا ہے۔ یہ دو فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ گناہ ہو جانا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور گناہ اگر کوئی انسان کرتا ہے وہ جان بوجھ کر کرتا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کا نہ ارادہ رکھتا، نہ اس کے دل کے اندر خواہش ہوتی، نہ اللہ رب العزت کا کوئی خوف ہوتا، ایسے بندے کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے۔ اور یوں اللہ رب العزت کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اللہ رب العزت کسی اصول کے پابند نہیں ہے۔ باقی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور ہے اور نظام اور ہے۔ قدرت تو اللہ رب العزت کی یہ ہے کہ تمام صلحاء کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر جہنم میں ڈال دیں تو کوئی انسان اللہ رب العزت سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ لیکن یہ نظام نہیں ہے اللہ رب العزت کا۔ نظام یہی ہے کہ جو صلحاء ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نمازیں چھوڑنے والے ہیں، بددین ہیں، بے عمل قسم کے لوگ ہیں، وہ دوزخ کے اندر جائیں گے۔ بہرحال بات ہماری یہاں سے چلی تھی، ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بیان کیا ہو کہ یہ راستہ ہے، اگر تم اس راستے پر چلو گے تو جنت میں پہنچو گے، اور اگر اس راستے سے دائیں بائیں ہو جاؤ گے، اگر اس راستے سے بھٹک جاؤ گے تو دوزخ کے اندر پہنچو گے، اور پھر وہ راستہ ممکن نہ ہو، وہ راستہ مشکل ہو،
یہ کیسے، یہ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا قطعاً مکلف نہیں بناتا، بالکل نہیں بناتا۔ اور اس کی شہادت بحمد اللہ ہمارا پورا قرآن دیتا ہے، پورا اسلام دیتا ہے۔ نماز کے بارے میں اگر کسی انسان سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی، حکم موجود ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی جاتی، حدیث کے اندر موجود ہے کہ انسان لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ اور اگر لیٹ کر بھی صحیح سے نماز نہیں پڑھی جاتی، حکم موجود ہے کہ انسان اشارے سے نماز پڑھ لے۔ رمضان المبارک میں اگر کسی انسان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کا حکم موجود ہے کہ فدیہ دے دے۔ زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ غریب پر اور مالدار پر دونوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے صرف مالدار کے اوپر فرض رکھی، غریب کے اوپر فرض نہیں رکھی۔ اسی طرح حج اللہ رب العزت نے صاحب وسعت پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض رکھا۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایک ایک حکم اللہ رب العزت کا، ایک ایک فرمان اس بات کی شہادت دیتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حیثیت اور اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ یہ جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے دور رہنے کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا، حلال کو اختیار کرنا اور حرام کو چھوڑنا، اعمال صالحہ پر لگنا اور کبائر سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا اس زندگی کا مطالبہ کیا ہے، اور اس زندگی کے فوائد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو۔ اور یہ خطاب کا انداز اللہ رب العزت کا وہ والا ہے، کاش ہم اس انداز کو سمجھ سکیں کہ کتنا پیارا انداز ہے۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں۔ اس کے اندر کافر، مسلمان، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے اس روئے زمین پر موجود ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اس خطاب کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور کہیں اللہ رب العزت تمام لوگوں کو دور ہٹا کر ایمان والے بندوں کو اپنے قریب بلا کر ان کو مخاطب بناتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ یہ وہ والا خطاب ہے کہ اللہ رب العزت اس میں صرف اپنے ایمان والے بندوں سے خاص گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ عام گفتگو نہیں ہے، یہ خلوت کی گفتگو ہے۔ اس گفتگو کے اندر مخاطب صرف مؤمنین اور ایمان والے لوگ۔ یہ بڑا پیارا انداز اور بڑا پیار بھرا انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن کریم میں متعدد آیتیں ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم لوگ صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، بڑی ہمت کا کام۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں بھی پھنسنے نہیں دیتے۔ اگر وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تقوی کا انعام ہے، تقوی کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو اس تنگی سے، اس بند راستے سے نکالیں گے۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، تقوی کا دوسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے، ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے لا یحتسب، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تقوی کا انعام۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی منقول ہے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت سالم رضی اللہ عنہ، ان کو کفار قید کر کے لے گئے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور ان کو جیل خانے کے اندر بند کر دیا۔ ان کے والد بھی صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور نہایت غم کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میرا جوان بیٹا قید کر لیا گیا، آپ کچھ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ والی جو آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ ان سے یہ کہیں کہ وہ اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے پیغام پہنچایا، جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس آیت کی برکت سے ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ پیروں میں بیڑیاں بندھی ہوئی تھیں، جکڑے ہوئے تھے، لیکن اچانک اس آیت کے ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان بیڑیوں کو توڑ دیا، اور آس پاس میں کوئی تھا نہیں۔ جیسے ہی بیڑیاں ٹوٹی یہ وہاں سے فوراً بھاگ کھڑے ہوئے اور دوڑنے لگے۔ جیسے ہی کچھ دور چلے تو وہاں پر ان کو ایک اونٹ مل گیا، اونٹ سواری کا انتظام ہو گیا، سواری پر سوار ہوئے اور تیزی سے سفر کرنے لگے۔ راستے میں ان کافر لوگوں کے کچھ اونٹ ان کو اور ملے، یا ان اونٹوں کو بھی ہکا کر لے گئے اور اپنے والد کے گھر پر صبح ہی صبح یہ پہنچ کر آواز دینے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے والد اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تو ہمیں اپنے بیٹے سالم کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ سالم کیسے آ سکتے ہیں، وہ تو کافروں کی قید کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہوں گے۔ لیکن جب نکل کر دیکھا تو حضرت سالم رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ پورے صحن میں، پورے ان کے آنگن کے اندر اونٹ بھرے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد اونٹوں کی اللہ رب العزت نے ان کو دی، لیکن ان صحابی نے کہا پہلے میں اللہ کے نبی سے معلوم کروں کہ یہ مال میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارا مال آپ کا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت حضرت تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے، یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے حکم کے تحت مصائب پر صبر کرے گا اور ہر حال میں اللہ کی طرف لو لگا کر رکھے گا اور اپنے آپ کو ایسی حالت میں بھی گناہوں سے دور رکھے گا، تو اللہ رب العزت یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے اللہ رب العزت ایسی جگہ سے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر محسوس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی راستے بنا دیں گے۔ تقوی ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت ہی بڑی دولت ہے۔ تقوی کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک التقی، اے اللہ میں آپ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تاکید کیا کرتے تھے کہ تم تقوی کا خیال رکھو، تقوی کا خیال رکھو، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے موجود ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں جب تقوی کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں عجیب و غریب سے تصورات امڑنے لگتے ہیں کہ تقوی کا مطلب تو یہ ہے کہ تسبیح لے کر کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ، تقوی کا مطلب تو یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، ہر کام کاج کو چھوڑ کر بس مسجد میں تسبیح لے کر اللہ اللہ کرنے بیٹھ جاؤ۔ یہ بہت غلط تصور ہے، بہت غلط تصور ہے، بہت ہی غلط تصور ہے۔ یہ دینی تعلیمات سے سراسر دوری ہے، یہ سراسر دوری کی وجہ ہے، بہت غلط تصور ہے۔ شروع میں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اللہ رب العزت نے کوئی حکم ایسا بیان نہیں کیا کہ جو انسان کے وسعت سے باہر۔ اسی طرح تقوی کا معاملہ ہے، تقوی کو اگر آسان کر کے سمجھانا ہو تو ہمارے حضرت اس کی تعریف کرتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن نہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہو، نہ کوئی بندہ اس کا گریبان پکڑنے والا ہو۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اس کے اندر کہیں تہجد کا تذکرہ نہیں ہے، اس کے اندر کہیں چاشت اور اوابین کا تذکرہ نہیں ہے، بس اپنی زندگی ایسے گزارنے کا نام تقوی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ آپ کے خلاف اللہ کے دربار میں شکایت نہ کرے کہ اللہ اس بندے نے مجھے زمانی تکلیف دی تھی، اس نے مجھے گالیاں بکی تھیں، اس نے میرے اوپر جانی ظلم کیا تھا، اس نے میرا مال دبایا تھا، اس نے میری چوری کی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ غلط معاملہ کیا تھا۔ اگر انسان ایسی زندگی گزار لے، چاہے وہ ساری زندگی چاش نہ پڑے، ساری زندگی اوابین نہ پڑھے، ساری زندگی تہجد کی نماز نہ پڑھے، وہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں نہ لے کر بیٹھتا ہو، نہ لے کر پھرتا ہو، تو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ انسان متقی ہے۔ تقوی حاصل کرنا یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے، یہ تو نہایت آسان کام ہے۔ یہ تو ہمارے ذہنوں کا تصور ہے کہ یہ نہایت مشکل کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی تھے، ان سے معلوم کیا کہ اے ابی، یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے تقوی کا بار بار ذکر کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، یہ کیا چیز ہے تقوی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ عمر،
کبھی آپ کھیتوں کے بیچ میں جو ایک چھوٹا راستہ ہوتا ہے، تنگ راستہ ہوتا ہے، آپ اس پر سے گزریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں اس پر سے گزرا ہوں، جب میں بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا اس زمانے میں گزرا کرتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے دونوں جانب جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے گزرا کرتے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے سمیٹے اور کہنے لگے کہ کپڑے سمیٹ کر اس طرح سے گزرا کرتا تھا کہ نہ تو میرا جسم جھاڑیوں میں پھنسے نہ میرے کپڑے جھاڑیوں کے اندر پھنسے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہی تو تقویٰ ہے کہ زندگی اس انداز سے گزار دینا کہ میرا جسم کسی گناہ کی جھاڑی کے اندر نہ پھنس جائے، بس اس کا نام ہے تقویٰ، کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں، میری زبان سے نکلنے والا جملہ جھوٹ نہ ہو، میری زبان سے نکلنے والا جملہ ہمدردی کی بنیاد پر ہو، میری زبان سے نکلنے والے جملے اچھے ہوں، وہ قرآن کریم کی آیتیں ہوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہوں، وہ اچھے جملے ہوں جس سے انسان کا دل خوش ہو جائے، جس سے انسان کے دل پر بشاشت آ جائے، جس سے انسان کی طبیعت اچھی ہو جائے، اور میری زبان سے نکلنے والے جملے ہمیشہ سچ ہوں، میرے کانوں میں جانے والے جملے اچھے ہوں، میرے ہاتھوں سے ہونے والے کام اچھے ہوں، میرے پیر جس طرف جا رہے ہیں، جن مجلسوں کی طرف میرے پیر جا رہے ہیں وہ مجلسیں اچھی ہوں، میں جن ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں میرے وہ ساتھی اچھے ہوں۔ انسان اپنے آپ کو گندی مجلسوں سے بچا لے، گندی چیزوں کے سننے سے بچا لے، گندی چیزوں کے دیکھنے سے بچا لے، گندی چیزوں کے سوچنے سے بچا لے، دل کو گندے کاموں سے بچا لے، اپنے جسم کو گندگیوں سے بچا لے، جس طرح ایک انسان اپنے جسم کو ظاہری گندگیوں سے بچاتا ہے۔ اس زمانے میں جب بارش ہوتی ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان اچھے کپڑے پہن کر اگر اس وقت جب بارش ہوئی ہے اور باہر گلیوں میں کیچڑ ہوتی ہے، اگر اس انسان کو دعوت میں جانا ہوتا ہے تو جس انداز سے وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جوتوں کو بچا کر جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر کسی اللہ کے بندے کو اپنی ایمانی زندگی کا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا خیال ہے تو وہ اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو گناہوں سے اس طرح سے بچا لے جس طرح سے اپنے جسم کی اور اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے دعوت میں جاتے ہوئے۔ بس یہ تقویٰ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو مزید آسان کر دیا، مزید آسان کر دیا۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے نہایت آسان طریقہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان متقی بننا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے نفس کو کچلنا چاہتا ہے، اگر اپنی طبیعت میں سے بڑائی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اگر اپنی نماز کو وساوس سے پاک کرنا چاہتا ہے، تقوی کے یہ سارے کے سارے مراتب ہیں، تقوی کے سارے درجات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو۔ یعنی قرآن کی اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ تم تقوی کا اعلیٰ مرتبہ جو آخری انتہا اس تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو۔ یعنی ساری زندگی بھی اگر تقوی کے مراتب طے کرتے جاؤ گے، تقوی کے مراتب نہیں ختم ہونے والے، ہماری اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ ہر انسان کو متقی بننا چاہیے، اور یہ نہایت آسان عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کا خاص اسلوب ہے کہ اس میں ایک کام بتایا جاتا ہے اور پھر اس کام کے کرنے کے لیے اپنی طبیعت کو کیسے آمادہ کریں، کیسے تیار کریں، اس کا بھی طریقہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو جا بجا تقوی کی تاکید ہے، تو ایک عام انسان سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تقوی ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے۔ اس شریعت نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ قیامت کے دن اللہ سے یہ کہے کہ اے اللہ میں متقی بننا چاہتا تھا بن نہیں سکا، تو اس کا یہ عذر چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ متقی بننا چاہے تو یہ آسان سا کام ہے، یہ کر لو، متقی خود بن جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کونوا مع الصادقین، کہ اپنے آپ کو سچے لوگوں کا ساتھی بنا لو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وکونوا مع العالمین نہیں کہا، وکونوا مع الفقہاء نہیں کہا، وکونوا مع الصادقین کہا۔ یہاں پر علماء کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں پر فقہاء کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں پر قراء کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں پر شہداء کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں پر صدیقین کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پر وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معیار بھی اتنا آسان رکھا گیا،
اور سچا اس کو کہتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے جس کا قول اور عمل ایک ہو، بس اتنا آسان۔ کوئی بھی انسان اگر نیک بننا چاہے، دو باتوں میں آج کا ہمارا مضمون ہے کہ اس کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم تقوی کیسے اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا، بس سچا آدمی کہ دین کے بارے میں جو اس کی زبان سے نکلتا ہو وہ اس پر خود بھی عمل کرتا ہو، اس کا قول اور عمل ایک ہو، بس اس کو اپنا ساتھی بنا لو، اس کی مجلسوں میں آر جار شروع کر دو، اس کے ساتھ بیٹھنے لگو، اس کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کرنے لگو، اس کو اپنے معاملات بتانے لگو، اس کی صحبت میں، اس کی معیت میں اور اس کے ساتھ کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے کہ تم دھیرے دھیرے متقی بن جاؤ، دھیرے دھیرے متقی بن جاؤ۔ ہر چیز کا دنیا میں ایک اثر ہوتا ہے۔ جب سردی آتی ہے تو وہی عمارت ہوتی ہے، وہی مکان ہوتا ہے، وہی کھڑکیاں ہوتی ہیں، وہی دروازے ہوتے ہیں، وہی گلی کوچے ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان سردی محسوس کرتا ہے۔ اور جب سردی چلی جاتی ہے، گرمی آتی ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے، اس کے بھی اثرات محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سچے لوگوں میں، یعنی وہ دین پر زبان سے عمل کرنے کے لیے کہتے بھی ہیں اور خود بھی دین پر عمل کرتے ہیں، ان کی زبان کے اندر، ان کی صحبت میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے دل کے اندر، ان کی مجلسوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ جب انسان ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، تو دھیرے دھیرے انسان کے اندر تقوی والی صلاحیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت عام سی بات ہے، یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہے کہ اگر کوئی انسان جس کاروبار کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہی والا کاروبار کروں۔ جس کاروباری کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ انسان بیٹھے گا، اس انسان کا بول چال کا طریقہ اس کے اندر، یہ چاہے یا نہ چاہے، قدرتی طور سے آئے گا، یقینی طور سے آئے گا۔ اور یہ تو انسانوں کی بات ہے، لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان بکریاں چرانے والا ہوتا ہے تو اس کے اندر بکریوں کی خاصیتیں پیدا ہوتی ہیں، اونٹ چرانے والا ہے تو اس کے مزاج کے اندر سختی، تکبر، یہ اس کے مزاج کے اندر آئے گا، اور اگر کوئی گائیں، بیلوں کو، بھینسوں کو چرانے والا ہے تو اس کے مزاج کے اندر وہ بات پیدا ہوگی۔ اور جو انسان جس جانور کا گوشت استعمال کرتا ہے، اس کے اندر اس جانور کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس بات پر ہمیں کیا تردد ہو سکتا ہے، کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے تو ہمیں ایسے اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے کی، ایسے اللہ کے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد ہمارا دل یہ کہے کہ ہاں آج مجھے قیامت کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، ہاں آج میرے دل کے اندر اللہ کی محبت تازہ ہو گئی، ہاں آج میرا نمازیں پڑھنے کا دل کر رہا ہے، ہاں آج میرا گناہ چھوڑنے کا دل کر رہا ہے۔ جس اللہ کے بندے کی مجلس میں بیٹھ کر یہ بات میسر ہونے لگے، نہایت آسان ہے کہ کسی بھی اللہ کے بندے کی مجلس میں جس کے بارے میں ہمارے تصور ہو کے صادقین میں نظر آتا ہے، اس کی مجلس میں ایک بار، دو بار، تین بار بیٹھ کر شرکت کر لیں۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو فبیہا ونعمت، آپ اس کو پکڑ لیں، اور اگر ایک کے پاس نہ حاصل ہو تو دوسرے کے پاس جائیں۔ آج ہم اپنے من پسندیدہ کھانوں کے لیے کتنی دور دور کا سفر کرتے ہیں، اپنے من پسندیدہ گھر بنانے کے لیے ایک ایک چیز کہاں کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ تو متقی بننے کے لیے، جنت کا مستحق بننے کے لیے، اللہ کا لاڈلا بننے کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے، معاملات میں آسانی کے لیے، تنگیوں سے نکلنے کے لیے ہزاروں سینکڑوں فائدے ہیں تقوی اختیار کرنے کے اور متقی بننے کے لیے۔ کیا ہم ایک اللہ کے بندے کی تلاش نہیں کر سکتے؟ ہمیں کرنا چاہیے، ہم عہد کریں اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس بات کا مضبوط ارادہ کریں دل میں کہ ہم انشاءاللہ تقوی اختیار کریں گے، اور اللہ نے اتنا آسان نہ کہا جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہو اتنا کر لو۔ ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارا ہر دن تقوی کے اعتبار سے، ہر دن آنے والا ترقی والا ہوگا گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں تقوی کے اعتبار سے، اور کسی اللہ کے بندے کے پاس ہم جانے کی کوشش کیا کریں، کسی اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں، اس کی مجالست اختیار کریں، اس کی مصاحبت اختیار کریں اور اس کی صحبت میں جایا کریں۔ اور آخر میں یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ عالم اسلام کی مشہور شخصیت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور ہمارے حضرت مولانا عبدالمؤمن صاحب نقشبندی، وہ کل عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائیں گے اور حضرت کا خطاب ہوگا اور آخر میں دعا ہوگی۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ پروگرام کو کامیاب بنائے، اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ شرکت فرمائیں۔ اور عورتوں کا بھی انتظام ہے، تو جو خواتین شرکت کرنا چاہتی ہیں تو وہ آئیں، پردے کے ساتھ عورتوں کا بھی انتظام رکھا گیا ہے۔